کبوتر لوٹ آئے۔ وہ نہ جانے کہاں سے شانو کی چھت پر آ بیٹھا تھا۔ شانو امرود توڑنے چھت پر گیا تو نظر آیا، سردی سے کانپ رہا تھا۔ امرود بھول کر شانو نے لپک کر اسے اٹھایا، وہ زخمی تھا۔ شانو بھاگا بھاگا ممی کے پاس آیا۔ ممی نے نیم گرم پانی سے اس کے زخم دھوئے، دوا لگائی اور کپڑے کی موٹی تہ بنا کر اس پر اسے لٹا دیا۔ ممی، آخر کس نے اس بیچارے کبوتر کو زخمی کیا ہوگا؟ کتنا پیارا ہے یہ۔ بیٹے، اکثر شرارتی بچے کبوتروں کو پکڑنے کے لیے ان پر نشانہ لگاتے ہیں، پتھر مارتے ہیں۔ کبھی پرندے خود ہی کنٹیلی جھاڑیوں میں گرنے سے زخمی ہو جاتے ہیں۔ ممی نے شانو کو سمجھایا، مگر ممی، اس کی گردن کیوں ٹیڑھی ہے؟ کسی نے اس کی گردن مروڑنے کی کوشش کی ہے شاید۔ شانو کو کبوتر پر بہت رحم آ رہا تھا۔ نہیں، ضروری نہیں کہ کسی نے گردن مروڑی ہو، کبھی کبھی ہوا کے تیز جھونکوں سے بھی ان کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ وہ اپنا توازن کھو بیٹھتے ہیں اور نیچے گر کر زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ مگر وہ اپنے مکان کی چھت پر کیسے آیا؟ شانو کا اگلا سوال تیار تھا۔ سیدھی سی بات ہے، ممی نے اسی برجستگی سے جواب دیا۔ گردن پر ہوا کی مار لگنے سے وہ کنٹیلی جھاڑیوں پر گرا، وہاں سے کسی طرح اڑان بھری اور بے دم ہو کر اپنے مکان کی چھت پر آ گرا۔ 2-3 دنوں تک شانو کبوتر کے ساتھ لگا رہا، اس کے زخم مندمل ہونے لگے تھے۔ وہ مکان کے کمروں میں ٹہلنے لگا تھا۔ شانو اسے آنگن میں لے جا کر اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا۔ ممی نے اجازت نہیں دی۔ کیوں ممی، کیوں؟ میں اس کے ساتھ اس کے پیچھے دوڑوں گا، کھیلوں گا۔ اس کے پنکھوں میں ابھی طاقت پرواز نہیں آئی ہے بیٹے۔ بلی حملہ کرے گی تو بھاگ کر خود کو نہیں بچا پائے گا۔ شانو مان گیا، بولا، ممی، میں نے اس کا نام سبھاش رکھ دیا ہے۔ اچھا نام ہے نا؟ اچھا کیا، اچھا نام ہے۔ کبوتر کبوتر پکارنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ممی نے شانو کی حمایت کی۔ شانو اور سبھاش کی دوستی بڑھتی گئی۔ سبھاش اپنی ٹیڑھی گردن کے ساتھ بڑی ادا سے کمرے میں ٹہلتا تو شانو لاڈ میں آ کر پکارتا، ٹیڑھی گردن والے، ہم سے ہاتھ ملا لے، اور سبھاش دوڑ کر اس کے پاس آ جاتا۔ ایک روز شانو اسکول سے واپس آیا تو ممی نے اسے ناشتہ دیتے ہوئے کہا، بیٹے شانو، سبھاش کے زخم بھر گئے ہیں، گردن بھی سیدھی ہو گئی ہے، اب اسے آزاد کر دو، اڑا دو۔ اڑا دوں؟ کہاں اڑا دوں؟ شانو کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ آسمان میں، اور کہاں؟ پرندے آسمان ہی میں اڑتے ہیں نا، ممی نے ہنس کر کہا۔ وہ پھر جھاڑیوں میں گر گیا تو؟ شانو نے خدشہ ظاہر کیا۔ حادثے بار بار نہیں ہوتے، اس روز ویسا ہونا تھا، ہو گیا، ممی نے سمجھایا۔ مگر وہ جائے گا کہاں؟ شانو نے پوچھا۔ اپنے گھر، اپنے خاندان میں جائے گا، وہ اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ نہیں ڈھونڈا تو؟ سبھاش انہیں ڈھونڈ لے گا۔ شانو بیٹے، ممی بیٹے کی دلی کیفیت کو سمجھتی ہوئی بولی، کسی سے اس کی آزادی چھین لینا، اسے قید کر کے رکھنا اچھی بات تو نہیں۔ دروازے کی گھنٹی بجی تو ممی ادھر چلی گئیں۔ ملازمہ کا بیٹا تھا، یہ بتانے آیا تھا کہ کل اس کی ماں کام پر نہیں آئے گی۔ بھنبھناتی ہوئی ممی واپس آئیں تو ایک عجب منظر دیکھا۔ شانو کا ناشتہ ویسے کا ویسا رکھا تھا۔ شانو سبھاش کو دونوں ہاتھوں میں اٹھائے بے تحاشا پیار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ ممی کو دیکھتے ہی اس نے بے اختیار کہا، ممی، میں سبھاش کو اپنے سے دور نہیں کروں گا، وہ میرے پاس ہی رہے گا۔ ممی جذباتی ہو گئیں۔ شانو کا سر سہلا کر بولی، ایسا کرو، تم سبھاش کے ساتھ آنگن میں کھیلنا شروع کر دو، موقع پا کر وہ اڑ جائے تو اڑ جانے دینا، نہ اڑے تو ہم اسے پال لیں گے۔ شکریہ ممی، شانو نے سبھاش کو پیار کرتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ میں اسے پیار کرتا ہوں تو وہ بھی مجھے پیار کرتا ہوگا نا۔ شانو کا اعتماد رنگ لایا، سبھاش اسے چھوڑ کر نہیں گیا۔ شانو کے پاپا دوسرے شہر میں ملازمت کرتے تھے۔ جمعے کی رات وہ گھر آئے تو شانو کی ممی نے انہیں شانو اور سبھاش کی پریم کہانی سے واقف کرایا۔ وہ بہت متاثر ہوئے۔
سویرے جاگتے ہی انہوں نے روشن دان پر لکڑی کا ڈبہ رکھ کر سبھاش کے لیے مکان بنا دیا۔ ممی نے اس میں پانی کا برتن رکھ دیا۔ اب وہ گھر کا فرد بن گیا تھا۔ اور پھر سبھاش کا خاندان بڑھنے لگا۔ پہلے سبھاش کے لیے سبھاشنی لائی گئی، پھر ان کے بچے آئے، بچوں کے بچے آئے۔ شانو ان سب کے نام رکھتا گیا: موہن، سردار، بہادر، بسمل، بھگت، اکبر، جودھا، لکشمی، اشفاق وغیرہ۔ وہ ایک ایک کبوتر کو پہچانتا تھا، اپنے دوستوں کو ان سے ملاتا، مگر مانگنے پر کسی کو نہ دیتا۔ 2-3 کبوتر بلی کھا گئی تو گھنٹوں رویا تھا، دنوں رنجیدہ رہا تھا۔ وہ 14 اگست کی شام تھی۔ شانو کے گھر کے نزدیک ایک اسکول تھا۔ وہاں کی 2 ٹیچرز شانو کے گھر آئیں۔ شانو کی ممی سے بڑی ٹیچر نے کہا، پرچم کشائی کے لیے ہم نے جس مہمان کو بلایا تھا انہوں نے ابھی اطلاع دی ہے کہ وہ کل آئیں گے۔ پہلے اطلاع مل جاتی تو ہم انتظام کر لیتے۔ ہمیں 2 کبوتر چاہیے مہمان کے ہاتھوں آسمان میں اڑانے کے لیے۔ رات ہو گئی ہے، آپ ہمیں 2 کبوتر دینے کی مہربانی کریں۔ شانو کی ممی ہچکچاتی ہوئی بولی، کبوتروں میں میرے بیٹے کی جان ہے، وہ کسی کو کبوتر نہیں دیتا، پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں۔ آپ اپنے بیٹے کو بلا دیں، ہم خود اس سے درخواست کریں گے، بڑی ٹیچر نے جلدی سے کہا۔ ان کا جملہ پورا نہ ہوا تھا کہ شانو تیزی سے کمرے میں داخل ہو کر بولا، میں کبوتر نہیں دوں گا، نہیں دوں گا، نہیں دوں گا۔ ٹیچرز حیرت زدہ رہ گئیں، پھر خاموشی سے اٹھ کر چلی گئیں۔ شانو ممی سے بولا، ممی آپ جانتی ہیں کہ میں میرے کبوتر کسی کو نہیں دیتا، پھر بھی۔ گھنٹی بجی تو ممی نے موبائل اٹھایا۔ ہاں میں بول رہی ہوں شانو کی ممی، آپ کیسے ہیں؟ ادھر سب خیریت ہے۔ ابھی انڈیا کانوینٹ کی 2 ٹیچرز آئی تھیں، کل یوم آزادی ہے، خصوصی مہمان کے ہاتھوں امن کے پیغامبروں کو ان کے ہاتھوں آسمان میں اڑوانا چاہتی تھیں۔ شانو نے کبوتر نہیں دیے۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کہا۔ شانو اب بچہ تو نہیں ہے۔ ملک کو آزاد کرانے کے لیے لاکھوں کروڑوں ہندوستانیوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی۔ کوئی اپنے 2 کبوتر نہیں دے سکتا تو ایسے نہ سمجھ کو کیا کہا جائے۔ ممی نے موبائل آف کیا اور شانو کی طرف دیکھے بغیر کچن کی طرف چلی گئیں۔ شانو سکتہ زدہ کھڑا تھا، دیر تک بت بنا کھڑا رہا، پھر کچن کے دروازے تک جا کر بولا، سوری ممی، مجھ سے نہ ہوگا، آپ خود کبوتر لے جا کر ٹیچرز کو دے دیں۔ کون سے کبوتر دوں؟ ممی نے ایک بے ساختہ مسکراہٹ کو روکتے ہوئے کہا۔ شانو نے آہستہ سے کہا، کوئی سا ایک نکال لیں، اس کا جوڑا اپنے آپ باہر آ جائے گا۔ شانو 2 دنوں تک بہت اداس رہا۔ ممی نے اسے سمجھایا مگر اس کا دکھ کم نہ ہوتا تھا۔ تیسرے دن اسکول سے آ کر جھولے میں بیٹھ کر کبوتروں کو دیکھ رہا تھا کہ وہ دونوں آ کر اس کے سر اور کندھے پر بیٹھ گئے۔ شانو نے دونوں ہاتھوں میں لے کر انہیں غور سے دیکھا، پھر خوشی سے چیخ اٹھا، ممی ممی جلدی آئیے، جودھا اکبر لوٹ آئے ہیں۔ شانو کبوتروں کو پیار کر رہا تھا اور ممی موبائل پر کہہ رہی تھیں، شانو کے پاپا، میں شانو کی ممی بول رہی ہوں، جودھا اکبر لوٹ آئے ہیں، ہمارا شانو خوش ہے، بہت خوش۔